سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے اپنے ملازمین اور اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ کس قسم کے تعلق کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جو اپنے اقتدار و اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہو، یعنی اپنے نوکروں اور غلاموں پر سختی کرتا ہو، ان سے سختی کے ساتھ پیش آتا ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت میں یتیم اور غلام زیادہ ہوں گے؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں بات بتائی ہے، تو تم لوگ ان یتیموں اور غلاموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ لوگوں نے پوچھا ہم کو دنیا کی کون سی چیز آخرت میں نفع پہنچائے گی، یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی جنت نصیب ہو، ہمیں جو ہے وہ بات نفع پہنچائے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جسے تم نے تھان پر باندھ کر رکھا ہو، تم اسے کھلاؤ تاکہ اس کے اوپر تم سوار ہو کر اللہ کی راہ میں لڑو۔ تمہارا غلام تمہاری جگہ کام کرتا ہے، اس سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یعنی مسلمان ہو تو تمہارے اچھے برتاؤ کا زیادہ مستحق ہے۔ گویا یہ وہ اعمال ہیں جو رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور اس میں جو بات کہی گئی، ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یتیم زیادہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے قیامت سے پہلے تک کا، اور ظاہر ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران جو ایک لمبے طویل عرصے کے دوران جنگیں بھی ہوں گی، لوگوں کی وفات بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے یتیم جو ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن ان یتامہ کے ساتھ جو تعلق بندے کا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح سے غلام اور نوکر جو ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اور اس سے پچھلے ادوار میں اور آنے والے ادوار میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ میری امت میں یتیم اور غلام زیادہ ہوں گے، تو گویا وہ کیفیت آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہونا چاہیے، وہ بہت ہی اچھا سلوک، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، ان کو اچھا کھلاتے ہو، ان کو اچھا پلاتے ہو، ایسے ہی تمہارا رویہ جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو وسعت دو تاکہ وہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوڑا لے کے ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ تم وقت جو ہے اس کے اوپر زیادہ لگا رہے ہو۔ تو گویا وہ نرمی کا رویہ جو ہے بندہ مومن کا اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں اور ملازموں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلاموں کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں کھانا پانی دو اور کپڑے پہناؤ، اور ان پر کاموں کا اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر بھاری کام ان سے کراؤ تو ان کی مدد کرو، اور اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کو جو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق اور تمہاری طرح انسان ہیں، انہیں عذاب اور تکلیف مت دو۔ گویا یہ انسانیت کا وہ ناطہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے وہ بہت ہی محبت کا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر زیادہ بوجھ، ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر زیادہ بوجھ ہو تو اس میں ان کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے، اور ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ انسانی رویے اختیار کرنے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنے آپ کو مہذب قومیں کہتی تھیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو قیدی تھے اور جو غلام اور نوکر تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے،
ان کو دیکھ کر، ان کے بارے میں سن کر، ان کو پڑھ کے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ جو ہے اس دنیا کے اندر کیا گیا ہے، اور انسان کے درجے سے کہیں جانور سے بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو ان انسانوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ لیکن دین اسلام کی تعلیمات اس ضمن میں بہت واضح ہیں کہ ان کے ساتھ بہت اچھا نرمی اور محبت اور پیار کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی اسی ضمن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے غلاموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ گویا آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا ملازم، وہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہو، آپ اس کا اجر اس کو دے رہے ہو اور اس کی ضرورت پوری کر رہے ہو، تو لیکن اس کے ساتھ آپ کا رویہ محبت کا اور اچھے سلوک کا رویہ ہے اور ایک اچھے اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان سے آپ کام لے رہے ہو، تو گویا یہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جتنی ہلکی خدمت تم ان کے ساتھ ان سے لوگے تو اس کے نتیجے میں جتنی دیر وہ کام کرے گا اس کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ گویا اس بات کو بھی اللہ پاک نے عبادت کے درجے میں بندے کے لیے جو ہے شامل کر دیا کہ آپ کا وہ رویہ جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے اختیار کیا ہے اور اپنے غلاموں اور ملازموں سے ان کی سختی دور کی ہے اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی کا آپ نے رویہ اختیار کیا ہے، یہ رب کو اتنا پسند ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ پاک نیکیاں جو ہے وہ درج کرے گا۔ تو یہ دین کی وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر ہر انسان کی عزت و آبرو، اس کی جان و مال اور اس کے حقوق کا تحفظ، اس کا حکم دین اسلام دیتا ہے، اور حتیٰ کہ غلاموں اور ملازموں کے ساتھ بھی جو رویہ اختیار کرنے کا دین اسلام حکم دیتا ہے، اور یہ انسان کے لیے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے اگر اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور میں اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ملازموں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کروں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام ذاتی معاملات اور اپنے اجتماعی معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ